دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو وہ کون سی تکلیف ہے دنیا کی جو نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے میں اکثر کہتا ہوں نا، لوگ ہر ایک کو کہتے ہیں عظیم عاشق رسول، یہ جو نقیبان محفل ہوتے ہیں نا، ہمارے تو اللہ کا شکر ہے ہم نے ایسی تربیت کی ہوئی ہے۔ حافظ بابر نے کبھی آپ نے سنا ہے کہ میری تعریف میں کہا ہوگا یہ وقت کے فلاں بیٹھے ہوئے ہیں عاشق رسول کتب ابدال فلاں ہیں؟ ان چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک چیز ہے جو گمراہ کر دیتی ہے۔ بندہ بیٹھا ہوا ہے للو بھاٹا اور وہ جو نقیب محفل ہے وہ کہہ رہا ہے یہ وقت کے ولی بیٹھے ہیں، وہ بھی چوڑا ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے ہاں میں ولی ہوں۔ صرف ایک بات آپ کو سناتا ہوں جس سے آپ کی اصلاح ہو جائے گی۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ رفاعی سلسلے کے جو عظیم بزرگ ہیں، یہ وہ ہستی پاک ہے، یہ بھی کاظمی تھے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ جب یہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے نا، اتفاق سے انہی دنوں سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم بھی حاضر تھے، بڑے بڑے لوگ اس پر حاضر تھے۔ تو جا کے جب رسول اللہ کے روضہ انور پہ گئے تو جا کے گزارش کی اونچی آواز سے، یا رسول اللہ، پہلے میں بغداد سے اپنی روح کو بھیجتا تھا، وہ آپ کی خدمت میں آ کے سلام عرض کرتی تھی، میں آپ کی اولاد پاک سے ہوں، آج میں اپنے وجود کے ساتھ خود آج کی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں بڑی مدت کے بعد آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، آپ کے دست اقدس کو بوسہ دینے کو جی چاہتا ہے۔ یا رسول اللہ، اگر آپ کرم فرمائیں تو مجھے اپنا دست اقدس عطا فرمائیں، میں اس کو بوسہ دوں۔ کہتے ہیں کہ دست مبارک دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ انور سے باہر آیا، وہاں پہ ہزاروں لوگوں نے، جن میں سیدنا عبد القادر جیلانی بھی موجود تھے، شیخ علی مسافر، بڑے بڑے لوگ علی مسافر موجود تھے، سب نے اس دست اقدس کو بوسہ دیا اور زیارت کی۔ یہ اس ہستی کی مقام ہے حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ۔ اور آپ کو پتہ ہے رفاعی سلسلے کا جو پہلے ذکر ہوتا تھا تو جب یہ ذکر کرتے تھے رفاعی تو انہوں نے ہاتھوں میں خنجر پکڑے ہوتے تھے حافظ صاحب، اور جب ایک خاص کیفیت ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے اللہ، ایسے خنجر مارتے تھے اپنے دلوں کے اندر، اور وہ خنجر واپس چلا جاتا تھا، ان کے جسم روئی کی طرح ہو جاتے تھے۔ یہ مدتوں کئی صدیاں یہ ذکر کرتے رہے۔ پھر ایک دفعہ حادثہ ہو گیا کراچی میں، اللہ جانے آدمی کا وضو نہیں تھا یا کیا تھا، اسے جب خنجر مارا تو وہ لگ گیا، باقاعدہ زخم ہو گیا، اس کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے بند کر دیا کہ اب وہ لیول نہیں رہا ذکر کرنے کا، جو حافظ جی کہتے ہیں نا کہ ذکر اس طرح کرو کہ لوگ کہیں دیوانہ ہے۔ جب ذکر دیکھیں نا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ مجنون جو تھا وہ جا رہا تھا اور ایک نمازی نماز پڑھ رہا تھا، مولوی صاحب نماز پڑھ رہے تھے، مجنون آگے سے گزرا، بدتمیز آدمی، تمہیں پتہ نہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں، تم آگے سے گزر گئے۔ انہوں نے کہا کدی نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہتا اللہ جی، کہتے میں تے لیلا دے عشق کی جا رہا تو مجھے ہوش ہی کوئی نہیں، تو اللہ دی نماز پڑھ رہے ہیں، تمہیں پتہ میں آگے تو گزر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ذکر کریں تو پھر وہ ایک خاص کیفیت میں ذکر کریں، پھر آپ کا اس وقت جو ہے وہ کیا ڈائل ہو گیا ہوتا ہے، کنیکشن ہو گیا ہوتا ہے، تو آپ کو اس وقت تو کوئی ہوش نہیں ہونی چاہیے، اس طرح ذکر جو ہے وہ کرنا چاہیے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ معاف کیجیے، حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بات کو اپنے دلوں میں جاگزین کر لیں، اور یہ پیروں اور مولویوں کو بھی جا کے بتائیں، سنائیں اپنی مسجدوں میں۔ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ دل میں خیال کروں کہ میں وقت کا کتب ہوں، میں وقت کا ولی کامل ہوں، میں کوئی ابدال ہوں، میں کوئی کتب ہوں، میں کوئی مجدد ہوں، تو اللہ تعالیٰ میرا حشر فرعون اور نمرود کے ساتھ قیامت کے روز کرے۔ میں تو اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں۔ یہ ہستیاں اس درجے کی جو ہیں وہ یہ کہیں، اور ہم آج بیٹھے ہوئے یہ سن رہے ہوں گے جی کمال ہے جی فلاں ہستی یہ ہے، ان کی تعریفیں کریں اور وہ سنتے رہیں۔ بالکل نہیں، پتہ نہیں کون سا لمحہ ہے بھائی، اور آپ کو پتہ، وہ کہتے زاہد کم نظر سے کسی رند کو نہ دیکھ، جانے اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند۔ تمہیں کیا پتہ؟ دیکھیں میری بیٹیوں کے لیے بات میں سنانے لگا ہوں۔ میری بیعت حضرت شیخ ناظم العادل القانی قبرسی سے ہے، اور ہمارے اکثر دائرہ مخلصین کے احباب کی۔ اب شیخ محمد ان کے صاحبزادے ہیں جو یہاں آئے بھی تھے، انشاءاللہ پھر آئیں گے، تو ان سے بیعت ہے۔ لیکن میرا فکری جو تعلق ہے روحانی،
وہ مولانا عبدالسلام نیازی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے. یہ عجیب بزرگ تھے، برے صغیر میں ان کے لیول کا کوئی بزرگ نہیں کسی نے پھر دیکھا. اس دور میں اتنے بڑے بزرگ تھے. ان کی کرامات اگر میں لکھنی اور بیان کرنی شروع کروں تو اتنی بڑی کتاب بن جائے. 36,000 سے لے کر 43,000 تک ہندو اور سکھ جو تھے ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑا تھا انہوں نے. اور عام آدمی ایک کمرے کا مکان، چھوٹا سا برآمدہ، آگے صحن، اور وہاں پہ وہ رہتے تھے. ایک نیچے کمرہ تھا، ایک اوپر کمرہ تھا. اور ان کا جلال کا یہ عالم تھا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو انکار کر دیا ملنے سے. آرنلڈ جو شبلی کا استاد تھا، اتنا بڑا، علامہ اقبال کا استاد آرنلڈ، وہ ان کا شاگرد تھا. مولانا عبدالسلام نیازی 20 زبانیں دنیا کی جانتے تھے. کون سی زبان ہے جو نہیں جانتے تھے؟ وہ اتنے بڑے آدمی تھے. ان کے جلال کا یہ عالم تھا کہ ابوالکلام آزاد نے منتیں کی، ملا ہی نہیں، انکار کر دیا. عجیب و غریب آدمی تھے. یہ مولانا مودودی اور ان کے بڑے بھائی مولانا ابوالخیر بھی ان کے شاگردوں میں تھے. جلالی تھے بڑے، ڈنڈا بھی کھڑکاتے تھے بہت زیادہ. بعض اوقات ناراض ہو جاتے تھے شاگردوں، کہتے جا کے دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ. لیکن علوم کے ایک سمندر تھے. اب ان کی بات آپ کو سنانے لگا ہوں، اور یہ میری بیٹیاں بھی نوٹ کریں. آپ بیٹھے ہوئے تھے، آواز آئی جنازہ جا رہا تھا. ان کا کلمہ شہادت، جس طرح ہمارے ہاتھ جاتا ہے جنازہ. تو آپ اٹھے اور کھڑکی میں سے دیکھا نیچے جنازہ جا رہا ہے. دیکھا شاگرد بیٹھے ہوئے تھے چند لوگ، ایک دم اسی طرح دوڑے جلدی سے، اور سر پہ اپنے انہوں نے وہ ٹوپی سی سادہ سی وہ لی، اپنی کپڑے کی ٹوپی، اور دوڑتے ہوئے گئے اور جا کے جنازے کو کندھا دیا، کہلے کلمہ شہادت. تھوڑی دیر ساتھ چلے، چل کے واپس آ گئے. واپس آ کے بیٹھ گئے. شاگردوں نے کہا حضرت یہ کس کا جنازہ تھا؟ کہتے یار پتہ نہیں. انہوں نے کہا آپ اتنا دوڑ کے گئے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ بھئی یہ کس کا جنازہ ہے. کہہ لگے یار مجھے نہیں پتا، میں نے دیکھا اوپر سے تو ملائکہ ساتھ جنازے کے جا رہے تھے. تو میں نے کہا اگر ملائکہ جا رہے ہیں اور انہوں نے یہ جو ہے وہ کندھا دیا ہوا ہے تو میں کیوں نہ جاؤں؟ تو میں تو بھائی ملائکہ کے ساتھ چند قدم گیا ہوں اور میں واپس آ گیا ہوں. دوستوں کو بڑا تجسس ہوا، شاگردوں کو. انہوں نے کہا کہ جنازہ ہے، حضرت جانتے ہی نہیں کسی کو، اس کے ساتھ گئے ہیں اتنے قدم چل کے، 100-200 قدم، پتہ کرنا چاہیے کون ہے. وہ ساتھ چلے گئے. وہاں قبرستان میں دفنا رہے تھے خاتون کو. انہوں نے پوچھا کہ یہ کس کی بیوی ہے؟ انہوں نے کہا فلاں. عام سا آدمی تھا. انہوں نے کہا یہ کوئی پڑھی لکھی تھی، کوئی حافظہ تھی قرآن کی؟ انہوں نے کہا نہیں بس عام جیسے مسلمان سادہ عورت تھی. اچھا، بڑی عجیب. ان میں سے 2-3 نوجوان بڑے تجسس والے، بہت پڑھے لکھے تھے. انہوں نے کہا ایسے نہیں ہو سکتا، اگر حضرت نے کہا ہے نہ کوئی بات ہوگی. وہ ان کا ایڈریس لیا، ان کے محلے میں چلے گئے دلی میں. وہاں جا کے پتہ کیا دائیں بائیں سے. انہوں نے کہا کہ اپنا یہ عورت کیسی تھی؟ انہوں نے کہا ہر وقت میاں بیوی اکثر ان کا جھگڑا ہی رہتا تھا، آوازیں بلند ہوتی تھی، تو ویسے یہ نماز وغیرہ پڑھتی تھی، سادہ سی عورت تھی. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. اور تجسس ہوا. ایک دن اس کے میاں کے پاس چند روز بعد چلے گئے. اس کو جا کے حضرت کے شاگرد نے کہا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں، میرا تمہارا راز، اس کو میں راز ہی رکھوں گا. مجھے بتاؤ تمہاری بیوی کی خوبی کیا ہے؟ کوئی ایسی خوبی تھی. ہمارے مرشد جو ہیں انہوں نے جنازے کو کندھا دیا تھا، اور وہ فرماتے تھے کہ جو ہے وہ جنازے میں فرشتے ساتھ تھے. تو بتاؤ تمہاری بیوی کی خوبی کیا تھی؟ وہ داڑھیں مار مار کے رونے لگ گیا. اس نے کہا یار میرا راز نہ کسی کو بتانا. اصل بات یہ ہے کہ میں شادی کے قابل نہیں تھا. میرے ماں باپ نے میری زبردستی شادی کر دی. تو جب یہ میرے گھر میں آئی پہلے رات، تو میں نے اسے کہا کہ ہاتھ جوڑے کہ میری یہ معاملہ ہے، میرا پردہ ہے، میرے ماں باپ نے میری شادی کی، تھوڑا عرصہ شادی گزار لو، بعد میں تمہیں طلاق دے دوں گا. اس نے کہا نہیں، میرے ماں باپ نے مجھے تمہارے ساتھ رخصت کر دیا. میں ماں باپ کی عزت کی خاطر اور تمہارا یہ راز قیامت تک اپنے ساتھ رکھوں گا. وہ روز سحری کے وقت اٹھتی تھی، اپنی تہجد پڑھتی تھی، اس کے بعد تہجد سے پہلے غسل کرتی تھی، اور کر کے اس نے اپنی ساری زندگی اس طرح گزار دی. اس درجے کے بزرگ جو تھے. تو یہ آج کے دور میں ہمیں یہ بھی خیال کرنا چاہیے. دیکھیں ہم نے ایک شہر کا سروے کرایا، 35% طلاقیں پہلے 6 ماہ میں ہو گئی. یہ جو بیٹیاں ہیں ان کو خیال کرنا چاہیے. آج یہ درس دیا جاتا ہے، ہمارے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا کہ جی میاں کون ہوتا ہے، وہ کون ہوتا ہے تمہیں کوئی بات کہنے والا. میں نے آپ کو شاید سنایا، ہمارے بہت ایک عزیز دوست ہیں، ان کو وہ بیمار ہو گئے.
پیٹ لوز ہو گیا، کوئی گرمی لگ گئی، گرمی کا موسم تھا، یہ سال پہلے کی بات ہے، تو میں نے انہیں فون کیا تو انہوں نے کہا بہت کل سے میں وہ کو لے رہا ہوں، اینٹی بایوٹک بھی شروع کی لیکن بہت وامٹنگ ہو رہی ہے، لوزنگ موشن۔ میں نے اٹھا کے فون کیا ان کی بیگم کو، میں نے کہا کہ میری بہن وہ ان کو نا اس طرح کا تم جو ہے وہ کعوہ بنا کے دو اور اس میں الائچی ڈالیں اور اس میں ایسے کریں تو ان کو واٹر کی کمی نہ ہونے دیں وغیرہ وغیرہ۔ فون بند ہو گیا، انہوں نے کہا کوئی آگے سے اس نے کہا نہیں کہ اچھا میں کرتی، یعنی اس نے فون بند کر دیا۔ اس کے بعد اس خاتون نے طوفان مچا دیا، اس نے کہا یہ نذیر غازی صاحب کون ہوتے ہیں، مجھے نوکر سمجھتے ہیں، میں کعوہ بنا کے دوں اس کو؟ نوکر گھر میں نہیں، اگر چھٹی پہ تو نوکر کو نہ چھٹی دیتے، میرا کیا کام ہے، میں خاوند کی خدمت کروں۔ اور ایک وہ خواتین تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا خاوند کو سجدہ کرو، خاوند کی خدمت کرو۔ یہ سبق کون دے گا ہماری بیٹیوں کو؟ ڈراموں نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ تم باغی ہو جاؤ۔ ایسی درس دینے والی خواتین ہیں، دکھ ہوتا ہے، وہ کہہ رہی ہیں یہ ساس اور سسر کی خدمت تمہارا ذمہ داری نہیں ہے، وہ ساس سسر تو تمہارے ماں باپ ہیں، وہ تو چھوڑو، کسی ویسے بزرگ کی، بوڑھے کی خدمت تم کرو۔ یہ دین تو وہ ہے کہ کتے کو اگر پانی پیاسے کو پلائے تو عورت کو جنت مل جاتی ہے، اور اگر بلی کو بھوکا رکھے تو تہجد گزار خاتون جو ہے اس کو جہنم مل جاتا ہے۔ تو یہی سمجھ کے خدمت کرو، یہ تمہیں موقع ملا ہوا ہے جنت خریدنے کا، تم ان کی خدمت کرو۔ میری عالیہ پروفیسر تھی، ان کو انہوں نے کہا کہ آپ کو پرنسپل لگانا ہے، اس نے کہا نہیں میں تو 2 سال پہلے 3 سال پہلے میں ریٹائرمنٹ لے لی۔ کہا پاگل ہو تم، یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا اس لیے کہ میرے دونوں جو ساس سسر ہیں وہ بہت ضعیف ہو گئے ہیں تو ان کی خدمت کے لیے۔ انہوں نے کہا آپ کے گھر میں نوکر ہے؟ اس نے کہا نوکر نہیں وہ خدمت کر سکتا جو میں کر سکتی ہوں۔ نوکر کا کیا پتہ وقت پہ دوائی دے نہ دے، ان کے کھانے کا خیال کرے۔ اس نے 3 سال پہلے، بس نہیں 3 سال پہلے اس نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ اور میرے کئی دفعہ میں لطیفہ سناتا ہوں اپنے دوستوں کو کہ کئی ہوتا ہے میاں بیوی کی کبھی کوئی تلخی ہو جاتی تھی تو میرے والد اور والدہ میری بیوی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، مجھے لگتا تھا میں اجنبی ہوں، وہ میری غلطی نکالتے تھے، میں کہتا میری بات سنو گے، تیری گالی نہیں سنی تجا۔ یہ جو جذبہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے۔ میرے والد گرامی نے کبھی کسی کو تعارف کراتے ہوئے نہیں کہا یہ میری بہو ہے، کہتے ہیں میری تھی ہے، تعارف کراتے تھے تو بلاتے جب تھے تو بیٹی نہیں کہتے تھے، کہتے پتر گال سن، بیٹا بات سن، یہ کہہ کے بلاتے تھے۔ تو یہ ہمارے گھروں کا ماحول اس وقت ہماری تباہی ہو رہی ہے۔ دوسری کیا ہے جو سب سے بڑا فتنہ ہے، اس طرف ہماری توجہ نہیں جا رہی۔ باقاعدہ ایک سازش تھی، میں نے اس پہ مقالہ لکھا، آپ سب کے پاس ہوگا، کہ ناموس رسالت اور آج کا مغرب چھپا ہوا ہے، آپ سب نے پڑھا ہوا ہے۔ ولیم میور نے کوشش کی تھی، لارنس آف اریبیا نے کوشش کی تھی، ہمفرے نے کوشش کی تھی، جتنا ویسٹ ہے انہوں نے کوشش کی، جو آج بھی کتابیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھی جا رہی ہیں۔ حال ہی میں ایک کتاب لکھی گئی ہے، اس خبیث نے، میرے دل میں جو آ رہا ہے وہ میں الفاظ نہیں بیان کر سکتا، میڈیا پہ مناسب نہیں ہے۔ آپ سمجھیں کہ دل یہ چاہتا ہے کہ وہ جب کوئی پنجابی میں ناراض ہوتا ہے نا، جو زبان استعمال کرتا ہے وہ اس کے لیے کروں۔ وہ جو ہے سینا، اس کا نام ہے علی سینا، اس نے امریکہ میں کتاب لکھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نفسیاتی زندگی۔ وہ غلاظت ہے، وہ غلاظت لکھی ہے، وہ تباہ تو ہو ہی جائے گا، لیکن میں آپ کو جو بات کرنا چاہتا ہوں اس طرف خاص آج کلمہ گو مسلمانوں کے اندر، ہمارے مولویوں کے اندر، ہمارے بعض کم پڑھے لکھے پیروں کے اندر، پڑھے لکھے پیروں کے اندر بھی سازش آ رہی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ کیا ہوا ہے کہ اہل بیت اطہار سے یزید کے خاندان کی زیادہ شان بیان ہو رہی ہے، اہل بیت کا نام نہیں لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہوگا، حق ہمیشہ قیامت تک علی کے ساتھ ہوگا۔ اگر تم نے دیکھنا ہے حق کدھر ہے تو علی کو دیکھتے چلے جاؤ، علی ادھر گیا تو حق کدھر ہے، علی ادھر گیا تو حق کدھر ہے۔ علی کون ہے کہ تمام جنگوں میں سوائے تبوک کے ہر جگہ جبرائیل اور میکائیل حضرت علی کی طرح لباس پہن کے، ان کی شکل کا لباس پہن کے اور ان کے دائیں بائیں کھڑے ہو کے لڑتے تھے۔ آج حضرت علی جو ہے ان کو 2nd 3rd پوزیشن پہ لایا جا رہا ہے۔ سیدہ پاک کوئی سوچ سکتا تھا؟ آپ سوچیں، ہم نسبتوں کا احترام کرنے والے لوگ ہیں،
اور ہم ہی نہیں، کل میں نے رات کو بیان کیا، پوری دنیا کی تہذیب، پوری دنیا کے جتنے لوگ کسی مذہب، کسی مسلک، کسی علاقے کے رہنے والے ہوں، نسبتوں سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیں یہ جو ہمارے ہوتے ہیں عجائب گھر، وہاں جائیں آپ تو ہر قوم نے اپنے پرانے جو ان کے اجداد ہوں گے ان کی تلواریں رکھی ہوئی ہوں گی، ان کے لباس رکھے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں میں گیا ہوں مدینہ منورہ میں، ایک بزرگ تھے وہ فوت ہو گئے، حبشی تھے، ان کے پاس احد میں جو صحابہ کرام نے استعمال کی تھی چیزیں، حضرت امیر حمزہ نے، دیگر صحابہ نے، وہ جو ڈھال تھی ان کی، وہ یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ لوگ پیسے دیتے تھے ان کو جا کے تبرک، اور ان کے پاس وہ ساری چیزیں تھیں۔ وہ جب ہم دیکھتے تھے، جس دن میں اور اسامہ گئے، ہمارے ساتھ ایک دو دوست تھے، تو وہاں جا کے ہم ڈوب گئے۔ ہمیں ایسے لگا کہ احد کا منظر ہمارے سامنے سارا پیش ہو رہا ہے۔ وہ خون پاک جو تھا حضرت امیر حمزہ کا، وہ بھی لگا ہوا تھا بعض ہتھیاروں کے اوپر، وہ بھی نظر آ رہا تھا۔ تو ساری قوم دیکھیں نا، ٹیپو سلطان کی جو تلوار ہے وہ کتنے ہزار پاؤنڈ نہیں، لاکھوں پاؤنڈ میں بکی تھی۔ آج بھی آپ دیکھیں، یہ کل کی بات میں نے آپ کو بتایا، لیڈی ڈیانا مر گئی ہے، اس کے جو لباس تھے وہ اربوں روپے میں بکے ہیں۔ یعنی قومیں اپنے بڑوں کے لباس، ہمیں آج کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی کوئی چیز مل جائے تو کتنا ہم ادب کرتے، کتنا احترام کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک، صحابہ فرماتے ہیں پوری کائنات ساری کی دولتیں ایک طرف ہو، رسول اللہ کا موئے مبارک ایک طرف ہو، تو حضور کا موئے مبارک ہمارے لیے زیادہ قیمتی ہے کہ نہیں ہے؟ اب سازش کیا ہے؟ ہم آج تک رسول اللہ کے موئے مبارک کو دیکھنے کے لیے ترستے تھے، اس کی زیارت کے لیے۔ صحابہ کرام جو تھے ام المومنین اس پانی میں ڈال کے گھول کے مریضوں کو پلاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کا ٹکڑا ام المومنین سیدہ ام سلمہ کے پاس تھا، وہ اس میں ڈبو کے دیتے تھے۔ جناب انس بن مالک کے پاس پیالہ تھا جس میں رسول اللہ پانی پیتے تھے، تو ایک دفعہ وہ پیالہ شکستہ ہو گیا تو صحابہ کرام سے انہوں نے مشورہ کیا، نا انہیں سٹنا نہیں، اس کو چاندی کی وہ جو تارے ہیں ان کے اندر اس کو مرمت کرا لو۔ اور سیدنا عمر فاروق ریکویسٹ کیا کرتے تھے، یار انہیں سو پیالہ لے آئی، آج بنو دے پانی تے پیا دے۔ ہم نسبتوں کا احترام کرنے والے لوگ ہیں۔ دنیا میں سب سے قیمتی پانی جو ہے، دنیاوی پانی، وہ پیری واٹر ہے۔ اب تو پاکستان میں بھی بہت ملتا ہے، تو آپ دیکھتے ہوں گے فرانس میں ایک چشمہ ہے، وہاں کا پانی ہے، پانی اس طرح ہے جس طرح ہم 7 اپ پیتے ہیں، بلبلے اٹھتے ہیں اور وہی ٹیسٹ ہوتا ہے۔ میں بھی لندن جاتا تھا تو میرے وہ عزیز ہیں، ان کا ہوٹل تھا، تو وہ پورا ایک جس طرح پٹرول والا ہوتا ہے ٹینکر آتا تھا ان کے ہاں، تو میں جس گھر میں مہمان تھا میں ان کے ہاں سے بڑے ڈبے لے جاتا تھا، بھر کے لے آتا تھا، وہ میں بھی وہ پیا کرتا تھا۔ اس کی بھی ایک ایج ہوتی ہے لکھی ہوئی، ایکسپائری ڈیٹ، بیٹر بیفور سچ اینڈ سچ، ڈاکٹر خالد محمود صاحب بیٹھے، لکھا ہوتا ہے کہ اس ڈیٹ سے پہلے سال 2 سال، اس کے بعد وہ پانی جو ہے وہ ایکسپائر، وہ خراب ہو جاتا ہے۔ ایک پانی ایسا ہے جو ازل میں تم استعمال کرو اب تک رہے، وہ خراب نہیں ہوگا، ہے کہ نہیں؟ 20 سال کا میرے پاس پڑا ہوا ہے آب زمزم، 20 سال پرانا، پتہ نہیں 20 سے بھی زیادہ ہو گیا۔ یہ میں 92 میں لایا تھا، 92 میں لایا تھا، 30 سال ہو گئے میرے پاس ابھی تک پڑا۔ اس زمانے میں جو تھا 12 بڑے 10 کے وہ میں لایا کرتا تھا، اب تو وہ اتنا سا دیتے ہیں، تو وہ آب زمزم اتنا سا ملتا ہے، پاکستان میں ملتا ہے، پتہ نہیں یہ 2 نمبر یہی نلکے سے بھر کے نہ دے دیتے ہو، کچھ پتہ نہیں، یہاں بھی اب ملتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آب زمزم کیا اس کی خوبی ہے۔ وہ سید صاحب آئے، شاہ صاحب، وہ کمالیہ کے بہت بڑے عالم دین، ان کو ادھر لا کے بٹھائیے، وہ دیکھیں باہر آئے، ان کو لے کے آئے سید صاحب جو ہے تشریف، یہ پگڑی والے جو ہیں ان کو آگے لے کے آئے یہاں پہ۔ تو اب وہ پانی کیوں نہیں جی صدیوں بعد بھی خراب کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ اللہ کے ایک نبی بچپن میں انہوں نے ایڑیاں رگڑی تھی جس جگہ پہ، اس سے وہ پانی نکلا، تو نبی کی ابھی بچپنا ہے، نبی کا ایڑی لگتی ہے، وہ پانی جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا، کتنی صدیاں گزر گئی، تو نسبت ہے نا، اس کو نسبت ہوگی تو ہم اس پانی کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ آگے لے شاہ صاحب، آگے آ جائیں آپ، ادھر آئیے، ادھر یہ آگے یہ سیٹ دیکھیں یہ والی، آپ آگے آئیں، آئیے بیٹھے۔ یہ سید صاحب وہ عالم دین ہیں
جنہوں نے پاکستان کے سب سے بڑے بدتمیز مولوی جو تھا اس کی زبان روکی تھی. تو میں اس لیے ان کی یہ بے پناہ قدر. آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں اب ججز حضرات سینئر ججز بیٹھے ہوئے ہیں، آ کے بڑے بڑے عہدیدار حضرات آتے ہیں، بڑے بڑے احباب علمی طور پہ بڑے بلند. تو آپ نے دیکھا ہوگا میں نے کبھی اپنی گفتگو روک کے نہیں کبھی اس طرح کا کسی کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا. ان کے لیے شاہ صاحب کے لیے اس لیے کہ ایک آدمی جو ہر ایک کو لتاڑتا جا رہا تھا، انہوں نے اللہ کے فضل سے کھڑے ہو کے عوام میں اس کی تقریر کے دوران اس کو کہا تم بدتمیز آدمی، اپنی زبان روکو اور شرم کرو. تو اس طرح کے غیرت مند. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ سازش کیا ہے. سازش یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کسی طرح جو لارڈ میکالے تھا اس کی ساری جو کوشش تھی وہ کیا تھی، لارنس آف عریبیہ کی کوشش کیا تھی. اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ کسی طرح عرب کے جو نبی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے جو نسبت عشقی ہے. یہ لکھا ولی میور گورنر تھا، اس نے جو لیٹر لکھا برٹش پارلیمنٹ کو، اس نے کہا جب تک محمد کا قرآن ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، محمد کی تلوار ہماری سب سے بڑی دشمن ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی امت کی نسبت عشقی جو ہے یہ جب تک ہے ہم ان پہ مستقل کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہ بات میں آپ کو سنا رہا ہوں جو انہوں نے لکھی. یہ موجود ہے برٹش پارلیمنٹ کے ریکارڈ میں، یہ بات موجود ہے. چونکہ ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں، نہ کوئی پڑھتا ہے، ان کو چیزیں پتہ ہی نہیں ہوتی. وہ یکڑ بھی مار دیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں. وہ کہے جا کے امریکہ جڑا ہے صدر امریکہ دے کول بندہ بھیج دیو، ایتھوں 4 تھانے دار جان جا کے 2 لتر مارن وائٹ ہاؤس تو گرفتار کرن، ایتھے سی آئی اے تھانے لین. پتہ ہی نہیں کہ امریکہ کتنا بڑا ملک ہے، وہ سپر پاور ہے. آگے بیچارے ان پڑھ لوگ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرے لگانے شروع کرتے. ان کو پتہ نہیں یہ سازشیں کیا ہے. یہ بات انہوں نے کہا کہ کسی طرح کریں. اس کے لیے کیا طریقہ کہ ہم یہاں پہ قرآن کو تو ہم ختم نہیں کر سکے. بڑی انہوں نے ریسرچ کی، ایک لمبی داستان ہے. میرے پاس چونکہ وقت بہت کم ہے میں اشارے کر رہا ہوں، اشاروں سے بھی اشارے کر رہا ہوں. 43,000 قرآن حکیم کے نسخے جمع کیے میونخ کی یونیورسٹی میں. دوسری جنگ عظیم سے پہلے کی بات ہے. ثابت یہ کرنا تھا کہ تورات کے بارے میں کہتے ہیں اصلی شکل میں نہیں ہے، انجیل اصلی شکل میں نہیں ہے، صحائف جو ہیں وہ دنیا سے غائب ہو گئے. 315 کتابیں 1,24,000 انبیاء میں سے 315 صاحبان کتاب تھے جن پہ کتابیں نازل ہوئی. آج ہی ہمارے سید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے بڑے عالم بیٹھے ہیں، 4 کتابوں کے علاوہ نام ہی نہیں کتابوں کے پتہ ہے کسی کو؟ کسی کو نہیں پتہ. تورات، انجیل، زبور اور قرآن 4 کا پتہ ہے. کچھ صحائف شک ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پہ جو صحائف اترے، سیدنا ابراہیم پہ، اس کے کچھ لوگ ملتے ہیں ایسے بعض دنیا کے علاقوں میں چند 100 جن کے پاس وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس صحائف ہے. اب آپ یہ اندازہ کریں، اس بات کو سمجھیں کہ جب قرآن حکیم پہ ریسرچ کی تو 1 صدی ہجری سے لے کر اور 14ویں صدی ہجری تک 43,000 قرآن حکیم کے نسخے مختلف ملکوں سے مختلف ادوار کے اکٹھے کیے. اور رپورٹ جو لکھی تو وہ نول دکھی، یہ جرمن تھا اسکالر، اور قرآنیات، قرآن کا حافظ تھا. آپ سمجھیں ایک ایک لفظ قرآن حکیم کا عربی زبان کی کمانڈ تھی اس کی. بڑے بڑے اسکالروں کے پتہ پانی ہوتا تھا اس کے سامنے. اس کو انہوں نے ہیڈ بنایا ہوا تھا. اس کو کہا اب آپ اپنی رپورٹ لکھیں. رپورٹ کیا لکھتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ جائی صاحب غور کرنا، کروڑوں ڈالر خرچ کر دیا. کہتا ہے all our efforts have failed to find interpolation in قرآن. ہماری ساری کوششیں رائے گاہ گئی. قرآن وہی ہے جو صدیق اکبر پڑھتا تھا، وہی آج ڈاکٹر خالد پڑھتا ہے. قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. کہتے ہیں یہ تو کام فیل ہو گیا. انہوں نے کہا دوسرا کام، اس نے کہا دوسرا کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے. یہ جہاد کا جذبہ کسی طرح ہم ختم کریں، مسلمانوں میں جہاد کا جذبہ ختم ہو جائے. مسلمانوں میں انہوں نے ٹرائی کی، مسلمانوں میں جذبہ جہاد ختم کرنے کی. مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب پڑھو باغی ہندوستان، خون کے آنسو میں پہلوں روتا تھا. اب بھی جب وہ کتاب کھولتا ہوں تو میں روتا ہوں. انہوں نے کہا ہمارے ساتھ مولوی تھے، تقریریں کرتے تھے دن کو، رات کو جا کے انگریز سے پیسے لیتے تھے، اس کو کہتے تھے اسی ایکٹنگ کر کے آئے ہیں تاڑے نال. مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال جیل میں ہوا تھا. یہ ظلم ہوا. جہاد کے بارے میں ڈرا دیا لوگوں کو، لوگ خوفزدہ ہو گئے، جہاد کا نام نہیں لیتے. تیسری بات،
یہ جو نسبت عشقی ہے اس کو کس طرح ختم؟ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ، میں نے ایک اسرائیلی پروفیسر کی کتاب پڑھی تھی، بڑی مہنگی کتاب تھی، اور صرف اس لیے لی تھی ایک فکرے سے۔ میں پیرس میں گیا ہوا تھا لیکچر دینے، کتابیں دیکھ رہا تھا، میرا شوق ہے، اللہ کا شکر ہے 40,000 کتابیں میری لائبریری میں جو میں نے دائرہ مخلصین کے لیے وقفی ہے۔ جب یہ بن جائے گا ادارہ تو وہ جائے گی میری اولاد کے پاس نہیں۔ اس میں لاکھوں روپے کی نہیں، کروڑوں روپے کی کتابیں، بہت بہت اہم کتابیں ہیں اس میں، جو کسی کے پاس بھی نہیں پوری دنیا میں۔ 2-3 کتابیں ایسی جو پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہیں، 2 یا 3 آدمی ہیں پوری دنیا میں، نہ کوئی فوٹو اسٹیٹ کراتا ہے۔ میں ایک دن کوئی غلطی کرنے لگا تھا تو بدر الحسن صاحب نے مجھے کہا یہ بہت بڑا رسک آپ لینے لگے، بالکل ہی فوٹو اسٹیٹ کرانی۔ کہ لے کیا پتا کہ کون کون اس کے پیچھے ہو، اور وہ جب فوٹو اسٹیٹ ہو تو وہیں سے وہ غائب کر لیں، ان کے پاس بڑی بڑی اعلیٰ مشینری آ گئی۔ تو اس کتاب کو صرف ایک فکرے پہ میں نے مہنگی کتاب خرید لی۔ اس زمانے میں آپ سمجھے 10,000 کی تھی، یہ 93 کی بات کر رہا ہوں، آج تو میرے خیال لاکھوں سے بھی اوپر چلی گئی ہوگی۔ ایک فکرہ شاہ صاحب آپ کے ذوق کا، اس نے کہا لگتا ایسے ہے، اسرائیل یونیورسٹی کی پروفیسر کہتی لگتا ایسے ہے کہ یہ جو مسلمان مائیں ہیں نا، یہ جب اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، دودھ کے اندر اپنے پیغمبر کی محبت بھی ان کے اندر ڈال دیتی۔ کہتی عجیب بات ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے بندہ، کوئی اس کے نیک عمل بھی نہیں ہے، لیکن جب ان کے پیغمبر کے بات کرو تو اسی وقت یہ تیار ہو جاتا ہے جان قربان کرنے کے لیے۔ تو کہتی میری ریسرچ تو یہ ہے کہ ان ماؤں کی دودھ میں کوئی ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ ہم نے تہجد گزار ماؤں کا دودھ پیا ہوا ہے، ہم نے غیرت مند ماؤں کا دودھ پیا ہوا ہے۔ یہاں کوئی بھی جب کوشش، آپ کو پتہ ہے نا کہ جب چیف جسٹس نے حفظہ سرائی کی ختم نبوت کے بارے میں، سب سے پہلے آواز جو تھی وہ اللہ کے فضل سے اس عاجز نے پاکستان میں اٹھائی تھی۔ سوئے پڑے تھے سب لوگ پورے پاکستان میں، میں 104 بخار میں اٹھ کے گیا تھا۔ میں مدینہ منورہ سے آیا، بخار تھا، گلا خراب تھا، پتہ ہے حافظ جی کو، یہ سب کو، دائرہ مخلصین والے، اب آپ کو پتہ ہے۔ میرے بیٹے ملتے کرتے رہے، میں نے کہا نہیں بیٹا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ تمہارا باپ رسول اللہ کی ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان دے دی، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے ہمارے لیے؟ تو اس نے کہا لگتا ہے کہ مسلمان مائیں جو ہیں وہ ان کے دودھ میں پلا۔ اب ہماری ٹریجڈی آج کل کیا ہے، ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حسین کی ماں میں تو فلانی خطا تھی، اس میں تو فلانی کمی تھی۔ میں نے کہا یزید کی ماں محسون عیسائی تھی، یہ تاریخی طور پہ ثابت ہے۔ سارے مولوی میرے پیچھے پڑ گئے، سارے سے مراد یہ ہے یہ فرقہ باز مولوی، یہ یزیدی مولوی، جو حسینی ہے وہ تو ہم نے بلایا ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، ہم عزت کرتے ہیں ان کی جو حسینی ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ یزید کی ماں کے بارے میں کہہ دیا وہ عیسائی تھی محسون فلانی۔ اچھا، بڑی خلاف باتیں کی، بہت پراپیگنڈا کیا۔ رات آپ کو لطیفہ سناؤں، جب ہم آ رہے تھے عرس سے رات کو واپس، تو عمیر جو ہمارا یہ برخوردار ہے، عمیر کہتا ہے جی کہ وہ میرا جو باس ہے، یہ ایک انٹرنیشنل کمپنی میں کام کرتا ہے، وہ آپ کا بڑا فین ہے۔ تو وہ مجھے بتانے لگا کہ میں جمعہ پڑھنے گیا تھا تو ملا وہاں پہ تقریر کر رہا تھا، کہہ رہا تھا یہ جو ایک جج آیا ہے یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ صحابہ کا بھی گستاخ ہے اور یہ اسلام کے خلاف باتیں کرتا ہے، یہ حدیثوں کو بھی نہیں مانتا، حدیثوں کا انکار کرتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ وہ جب ختم ہوا فنکشن جو جمعہ، تو کہتا ہے میں مولوی صاحب کے پاس گیا، وہ آفیسر اس کو سنا رہا ہے۔ میں نے اسے کہا آپ نذیر غازی صاحب کو جانتے ہیں؟ کہتا نہیں میں نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا آپ نے کبھی ان کو خود غازی صاحب کو سنا ہے؟ کہتا نہیں ساڈے استاد انہوں نے بارے چیک کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا خدا کا خوف کرو، سب سے زیادہ رسول اللہ کی ناموس کے لیے جنگ تو اس آدمی نے لڑی ہے، ختم نبوت کی جنگ اس آدمی نے لڑی ہے۔ 350 پروگرام میں نے صحابہ کی عظمت اور شان پہ کیے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کی۔ ان صحابہ پہ کیا ہے جو یہ بڑے یہ یزیدی مولویوں کو نام نہیں ان صحابہ کا پتہ، آج بھی میں ان سے پوچھ لوں کہ فلاں صحابی کا نام بتاؤ، کچھ نہیں پتہ ان کو، پراپیگنڈا کر رہے ہیں۔ میں کراچی گیا تو وہاں ایک بہت بڑے پیر صاحب مجھے ایک طرف لے گئے تقریر سے پہلے، کہہ لگے اتنے کچھ مولوی نے تھے وہ کہتے ہیں کہ غازی صاحب جڑے ہیں نعوذ باللہ وہ اس طرح ہیں تھوڑے بارے کہہ رہے ہیں۔ میں کیا میں بات کروں گا، آپ گھبرائے نا۔ میں نے جا کے بات کی، بیٹھے ہوئے تھے سارے، کوئی نہیں، شرمندہ نیچے نظریں کی ہوئی تھی۔ یہ جو مولوی ہیں، جو یزیدی مولوی ہیں، ان کے نزدیک جھوٹ گناہ ہی نہیں ہے، ممبر رسول پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے۔ یہ شاہ صاحب نے جس مولوی کی زبان بند کی وہ زبان بول رہا تھا جو کوئی شریف آدمی تو الگ رہا،
بازار حسن کا کنجر اپنی بہن اور ماں کے سامنے زبان میں استعمال کرے، وہ بھی شرم کر جائے۔ محراب و منبر پہ لوگ سادہ ہیں، وہ نعرے لگا رہے ہیں، وہ سمجھیں دین کی خدمت ہو رہی ہے۔ تو میں یہ بات اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ یہ سازش اب اپنے پیر کے موئے مبارک تقسیم ہو رہے ہیں۔ حضرت کے موئے مبارک رسول اللہ کے مقابلے میں اس نے کیا کہا تھا ولیم میور نے کہ عرب کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں میں کم تب ہوگی کہ یہاں پہ آپ اپنے کوئی نبی کھڑے کریں، یہاں پہ لوگ کھڑے کریں، عقیدتوں کا مرکز و محور گنبد خضرا کا مکین نہ رہے۔ اب آپ دیکھیں تقریر ہو رہی ہے، 1 گھنٹے میں سے 45 منٹ اپنے پیر کی تعریف ہو رہی ہے، 5 منٹ رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سازش ہے، اس کو سمجھیں۔ حضرت کے اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نعلان پاک کا ذکر کرتے ہیں، حضور کا نعلان پاک سر پہ رکھ لیں جو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ یہ ہے نعلان پاک کی شان۔ اب مولوی ان پڑھ 2 نمبر 5 جماعت پڑھا ہوا ہے، اس کی جوتی کو کہہ رہے ہیں نعلان پاک حضرت کے، آؤ آگے میں تمہارے سر پہ رکھوں نعلان پاک۔ وہ ٹرمز استعمال ہو رہی ہے جو رسول اللہ کے لیے خاص ہے۔ ان باتوں کو سمجھیں، اندھے نہ ہو جائیں، ہم یہ باتیں لوگوں تک پہنچائیں کہ یہ سازش ہے۔ امام عالی مقام یعنی جس ہستی پاک کا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضور کھڑے ہو جائیں، استقبال کریں، ان کے ہاتھوں میں بوسہ دیں، ان کی پیشانی کو چومیں، اس ہستی پاک کے بارے میں کہیں کہ وہ ان میں کوئی خطا تھی۔ امام مالک کا عقیدہ سنیں، امام مالک سے بڑا کوئی عاشق ہے امت میں؟ صحابہ کرام کے بعد جو عشق امام مالک نے کیا، مثالیں قائم کر دی ہیں جی۔ مدینہ منورہ میں ساری زندگی پاؤں میں جوتا نہیں پہنا، اور جب چلتے تھے تو دیواروں کے ساتھ چلتے تھے، کپڑے پھٹ جاتے تھے، بعض اوقات یہاں پہ نشان پڑ جاتے تھے ان کے بازوؤں پہ۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کرتے ہیں آپ، نیا لباس پہنا ہوا اور آپ چل رہے ہیں؟ تو کہتے تھے میں ڈرتا ہوں کہ میں جوتا پہن کے اس سرزمین پہ چلوں، کہیں رسول اللہ کا پائے اقدس آ گیا اور میرا پاؤں وہاں پہ آ جائے، تو میں نہیں یہ چاہتا۔ ساری عمر پاؤں میں جوتا نہیں پہنا۔ 100 کے قریب اعلیٰ نسل کے گھوڑے تھے امام مالک کے پاس، مدینہ منورہ میں ایک دن گھوڑے کی سواری نہیں کی۔ امام شافعی جب گئے ہیں تو اپنے گھوڑے ان کو پیش کر دیے، کوئی اور مہمان آیا 5 گھوڑے اس کو دے دو، 10 گھوڑے اس کو۔ انہوں نے کہا آپ خود کیوں نہیں رکھتے سواری کے لیے؟ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ چلے ہوں جس سرزمین پہ، وہاں پہ میرے گھوڑے کے سم لگ جائیں۔ میرے لیے ہر گلشن رنگی سے بلی ہے، کانٹے کی وہ ایک نوک جو طیبہ میں پلی ہے۔ اے رہنمان شوق یہاں سر کے بال چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے۔ اور حرم کی زمین کہتے ہیں ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، اور اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ ادب سے سر کیا جاتا ہے، ہمارا دوست سراج منیر اللہ کر رکھا ہے جنت دے، کیا بات کیا گیا، کہتا ہے ادب سے سر کیا جاتا ہے راہ جذب و مستی کو، اور قدم اس راستے میں پائے پیشانی سے رکھتے ہیں۔ عشاق ایسے چلتے ہیں مدینہ منورہ کی فضا میں۔ تو وہ امام مالک کے سامنے کسی نے کہا کہ حدیث پاک ہے کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، سیدہ پاک جو ہے، تو انہوں نے کہا کہ عورتوں میں سیدہ فاطمہ کا سب سے بڑا مرتبہ ہے۔ امام مالک تڑپ گئے، انہوں نے کہا تم عورتوں کی بات کرتے ہو، مجھے مردوں میں بھی کوئی ان کے مقابلے کا نظر نہیں آتا۔ سیدہ فاطمہ کی شان، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور کا جو ایک موئے مبارک ہے، پوری کائنات کے انسان جمع ہو جائیں اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، حضور کے موئے مبارک کی شان۔ اور حضور فرمائے میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ادب ان سے سیکھو۔ امام شافعی جب یہ حدیث پڑھاتے تھے نا، بنو مخزوم کی عورت نے چوری کی، آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے سب نے، تو سفارش آئی، وقت ہوتا تو میں آپ کو وہ ساری باتیں سناتا حکمت کی۔ کس سے سفارش کرائی؟ صحابہ حضور کے لاکھوں کی تعداد ہو گئی ہے، ہزاروں سامنے بیٹھے ہوتے، سب نے آپس میں مشورہ کیا کہ بڑے خاندان کی عورت ہے، اس کا ہاتھ کٹے گا، قطع ید ہوگا، چوری میں پکڑی گئی تھی، تو اس کی سفارش کون کرے؟ صدیق اکبر موجود ہیں، عمر فاروق موجود ہیں، علی المرتضیٰ موجود ہیں، سب موجود ہیں۔ انہوں نے کہا یار اسامہ سے سفارش کرائے، اسامہ بن زید غلام زادہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے تو غلام دنیا کے امام بن جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ عمر فاروق
سورج نہیں غروب ہوتا ان کی سلطنت میں. بلال حبشی آتے ہیں تو کہتے ہیں او سیدنا بلال ساڈا آقا آ گیا بھائی، اور ساڈا مالک آ گیا، ساڈا آقا آ گیا. یہ نسبت رسول ہے. نسبت جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. اس کا ہمیں پتہ چلے گا جب میدان معاشر میں جائیں گے. تو جب امام شافعی یہ حدیث پڑھاتے تھے نا، یہ واقعہ بیان کرتے تھے، تو کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدہ پاک کا نام نہیں لیتے تھے. کہتے تھے حضور تو کہہ سکتے ہیں آپ کی شہزادی ہے، اس کی یعنی شدت سمجھانے کے لیے. نعوذ باللہ سیدہ پاک کے بارے میں تصور نہیں ہو سکتا کہ سیدہ پاک کوئی خطا کرے، سمجھانے کے لیے تھا یہ. کہتے تھے لیکن ہم نہیں نام لے سکتے. تو کہتے تھے حضور نے فرمایا کوئی بڑے سے بڑے خاندان کی عورت بھی اگر چوری کرے میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دوں گا. یہ ہے ادب. 2 نمبر مولوی آج کا اٹھے اور کہ سیدہ فاطمہ خطا پر تھی، اور اس پہ پھر ایک ٹیم ہے پوری جو کہتے ہیں کہ جی بالکل انہوں نے ٹھیک کہا ہے. ان کو پتہ نہیں ایک لفظ اہل بیت اطہار کی شان کے خلاف منہ سے نکل جائے سب کچھ ضائع ہو جائے گا. قرآن نے فیصلہ کر دیا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یہ مجھے آپ کو نہیں، ڈائریکٹ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں جن کو کہا جا رہا ہے اگر آواز بلند ہوئی تو ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال تباہ کر دیے جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. دنیا کے قانون کا اصول ہے، کسی سے کوئی غلطی ہو، کسی کا کوئی ایکشن لینا ہو تو اس کو شو کاز نوٹس دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ابلیس تھا اس کو بھی شو کاز نوٹس دیا تھا، باقاعدہ اس کی بات سنی تھی. لیکن ناموس رسالت کے معاملے میں اللہ نے فرمایا کوئی شو کاز نوٹس نہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، خبر بھی نہیں ہوگی. نمازیں، روزے، حج، زکاتیں سب جاتی رہیں. اب مجھے بتاؤ کہ کوئی بندہ اگر یہ کہہ دے نعوذ باللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک میں فلاں غلطی تھی، مسلمان رہ جائے گا؟ مجھے بتاؤ. کوئی کہہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، علامہ اقبال کہتے تھے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے سامنے کوئی کہے کہ آپ کے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیل سر پہ تیل بہت لگاتے تھے، مالش آپ کو پسند تھی، سر کی مالش کرتے تھے. تو کہنے لگے کہ بعض اوقات قمیص مبارک پہ وہ تیل لگ جاتا تھا، لیکن میں اقبال یہ برداشت نہیں کر سکتا میرے سامنے کوئی یہ کہے کہ تمہارے پیغمبر کی قمیص کا یہ حصہ میلا تھا. یہ لفظ میں نہیں سن سکتا. یہ ہے ادب. ادب جن لوگوں نے ایسے نہیں. اقبال جب بیمار ہوا آپ کو پتہ ہے نا، آواز بند ہو گئی، رات ہی میں سنا کے آیا ہوں. تو شاہ صاحب یہ ریئر واقعہ جو آپ کو سنانے لگا ہوں. تو رات کو خواب دیکھا تو سر سید خواب میں آئے. انہوں نے کہا اقبال تیرا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کوئی حال نہیں، گلا بند ہے، دوائیاں کوئی اثر نہیں کر رہی ہیں، بڑے ڈاکٹر حکیم اس طرح. تو انہوں نے کہا تینوں پتہ نہیں امام بصیری فالج ہو گیا سی، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شان چ نعت قصیدہ لکھیا سی تے انہوں شفا ہو گئی سی. تے اقبال تو حضور دی نعت لکھ. علامہ اقبال صبح اٹھے، نسبی پس سے باعث کر دوں، انہوں نے بڑی لمبی وہ نظم ہے وہ لکھی ہوئی ہے، اس کا صرف ایک شعر آپ کو سناتا ہوں کیونکہ ٹائم کم ہے. اقبال کہتا ہے دار مش پوشید از چشم جہاں از سمے شبدیز تو دارت نشاں. یا رسول اللہ میں اپنے دل نو نا لوکاں تو لکا کے رکھیا ہے انج کر کے، میں لوکاں نو اپنا دل نہیں دکھاندا. کیوں نہیں دکھاندا؟ یا رسول اللہ جڑے آپ دی سواری ہے نا، جڑا آپ دا گھوڑا مبارک ہے جتے آپ سواری کرتے ہو، وہ دا جڑا وہ سم ہے نا، اصل وچ اقبال دا دل تہاڈی سواری دا سم ہے گا، تے میں انہوں لکا کے رکھیا ہے. میں ہوں تسی دیکھو کہ جڑی گھوڑا ہوندا ہے نا، تسی دیکھتے ہو وہ جڑا سم ہوتا ہے، دیکھا پان دی شکل چ ہوتا ہے، صرف پان ہوتا ہے اس طرح دا، دل دی شکل ہوتی. اقبال کہنا ہے میرا دل نہیں، اے تہاڈی سواری جڑی ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں لوگوں کو کہ جب حضور صاحب کی سواری کا ذکر آئے تو کبھی نہیں کہنا خچر، کبھی نہیں کہنا گدھا، آپ نے کہنا ہے دراز گوش. اس کا بھی ادب ہے. یہ ادب ہے، یہ نسبتوں کے ادب ہے. اور یار ادب تو یہ ہے، آپ اندازہ کریں نا کہ صحابہ کاف نبی تو نہیں تھے نا، نوجوان تھے، نیک ہی تھے نا، ایک بادشاہ کے خلاف توحید کی بات کرتے تھے. ان کے ساتھ کتا، شاہ جی سے پوچھا جس سے عین ہے، کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا دھونا پڑتا ہے، منہ میں ڈال دے کتا تو کتنی دفعہ جو شریعت میں اس کو دھوئیں گے، اس کو برتن کو صاف کریں گے. وہ کتا ہے، وہ جا کے نیکوں کے صرف باہر بیٹھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم کر دیا سورج کو کہ یہ صحابہ کو لیٹے ہوئے ہیں، سورج تم جب چڑھو تو تب بھی ہٹ کے جگہ سے، جب ڈوبنا ہے پھر بھی ان سے ہٹ کے، یہاں سورج کی تمازت نہیں پڑنی. اور وہ کتا جو ہے وہ جنت میں جائے گا، اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو ہے یافور،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یفور جاؤ بلال کو بلا کے لاؤ، بلال حبشی کا جا کے کرتا لاکے کرتا اور اپنی گردن سے کہتا کہ حضور نے بلایا چلو. آپ فرماتے ابو ہریرہ کو بلا کے لاؤ. اوے حضور تو جس سواری پہ چلے جائیں اس کو یہ شعور نصیب ہو جاتا ہے. کیا باتیں کرتے ہو. اور جو رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے ہوں، جو رسول اللہ کے دوش مبارک پہ ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مختلف صحابہ کرام نے بیان کی، جس آدمی کے دل میں ذرا سی بھی میری محبت ہوگی اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. میرے اہل بیت کی جس کے دل میں محبت ہوگی تکریم کرے گا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. اور فرمایا چاہے کعبے کے دروازے کے ساتھ ہو، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ رہا ہو، روزے رکھتا ہو، وہاں پہ جو ہے وہ رات دن عبادت کرتا ہو، اگر میرے اہل بیت کے بارے میں ذرا سا اس کے دل میں بغض آ گیا اس کا سب کچھ تباہ و برباد ہے. تو جب یہ کوئی بات کرے جرت سے کہ ان میں تو یہ خطائیں تھیں، ان میں یہ غلطیاں تھیں، اہل بیت کی یہ شان ہے، من کنت مولا فہذا علی المولا، اے کوئی حضرت علی سے کیا سی وہ خبیثت. تمہیں پتہ ہے کہ عمر فاروق کو پتہ تھا، سب سے پہلے اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ مولا علی آپ میرے مولا ہیں، میں آپ کا خادم ہوں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کو پتہ تھا. یہ صدیق اکبر نے کہا تھا کہ میں نے رسول اللہ سے خود سنا ہے. یہ راوی یہ بتائیں گے آپ کو، اتنے بڑے عالم سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدنا صدیق اکبر ہیں اس حدیث کے راوی. اگر صحابہ کی آپس میں دشمنی اور ادب نہ ہو تو کوئی بتاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، اور اپنی محفلوں کو سجاؤ علی کے ذکر سے، اہل بیت کے. اچھا کہتے ہیں جی یزید پہ لعنت نہیں کرنی، بالتخصیص نام لے کے نہیں کرنا، اے لفظ استعمال کرتے، شرم نہیں آتی ان کو. بالتخصیص اس پہ لعنت نہیں ہو سکتی. میں کہا نہیں تم اس پہ سلام پڑھو، ہم تو اس پہ لعنت بھیجیں. میں نے ٹی وی پہ کہا، سارے اسکالر بیٹھے ہوئے تھے، میں پروگرام کر رہا تھا. میں نے کہا بھی مولوی کہتے ہیں نا کہ یزید کو کافر نہیں کہنا، میں ان کے ساتھ ہوں. یزید کو بالکل کافر نہیں کہنا. اس کو کہنا کیا ہے؟ اس کو کہنا ہے پکا کافر ہے. یزید کافر نہیں، یزید پکا کافر ہے. اب میں نے کہا بتاؤ، سارے مولوی یہ یزیدی مولوی ان سے جا کے کوئی پوچھے کہ یہ بتاؤ کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین پاک کی توہین کرے مسلمان رہ جائے گا؟ کہتے نہیں جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول مبارک جو بالکل سچا قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو اس کا کوئی انکار کر دے مسلمان رہ جائے گا؟ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کی توہین کر دے، آپ کی ریش مبارک کی توہین کر دے مسلمان رہ جائے گا؟ کہتے ہیں نہیں جی وہ نہیں رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے مبارک کی توہین کر دے مسلمان رہ جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب مبارک کی توہین کر دے مسلمان رہ جائے گا؟ کہتے ہیں جی نہیں رہے گا. تو جس نے رسول اللہ کے سارے خاندان کو ذبح کر دیا، اس پہ گھوڑے دوڑا دیے، ان کی گردنوں کو لے کے نیزوں پہ چڑھا دیا، ان پاک باز بیویوں میں، اور جن کے گھر میں جبرائیل بے اجازت، جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت. وہ اہل بیت کی وہ پاک باز بیبیاں، سورج جن کا حیا کرتا تھا، ان کو ننگے اونٹوں کی پیٹھوں پر کربلا سے لے کر دمشق تک لے کے گئے. وہ پھر بھی مسلمان ہے. کوئی شرم کرو، کوئی غیرت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اذیت ہوگی. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے، کوئی مانے نہ مانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امت کی کے ہر احوال سے ہر لمحہ واقف ہے. یار کمال ہے. کیمرہ لگا ہوتا ہے، میں اپنے اسکالر آتے ہیں ان کو کہتا ہوں، کئی دفعہ ہوتا ہے نا اسکالر سمجھتے ہیں کہ کیمرہ اب ڈاکٹر صاحب کی طرف ہے، جج صاحب کی طرف ہے، تو وہ اپنا کوئی موبائل نکال لیتا ہے یا کوئی ایسے دیکھنا شروع، کوئی ایسے. میں کہا یہ نہ کرو، کیمرہ بڑی سخت چیز ہے، یہ بالکل آپ کے اوپر ایک ایک کر نوٹ کر رہا ہے. یہ کیمرہ ہے، یہ نوٹ کر رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو ساری کائنات بنی ہے بھائی. حضور کے سامنے آپ اپنے ہر امتی کے ہر فعل سے واقف ہیں. تمہارا پھر رسول اللہ کو کتنی اذیت ہوتی ہوگی. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جس نے اللہ اور رسول کو اذیت دی، اللہ فرماتا ہے اس پہ دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی لعنت. مجھے ایمان سے بتاؤ، قسم کھا کے بتاؤ، باوضو بیٹھے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان شہزادیوں کے گردے کاٹے ہوں، ان پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہوں، حضور کو اذیت نہیں ہوگی؟ حضور خوش ہو رہے ہوں گے. اور اس سے بڑی اذیت کوئی ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے اذیت اس درجہ کی دی ہے، اس کے بارے میں ہم دل میں نرم رکھیں تو ہمارے دل پتھر سے بھی گئے گزرے ہیں. پتھروں میں بھی پانی نکلا تھا،
آسمان سے خون کی بارش ہوئی تھی اس دن جس دن سانحہ کربلا ہوا ہے۔ یہ سورج جو شام کو آپ دیکھتے ہیں سرخ ہو جاتا ہے، یہ اس دن سے سرخ ہوا، اس سے پہلے سرخ نہیں ہوتا تھا، یہ سرخی اس دور سے۔ یہ بھی روتا ہے، آسمان رویا، درخت روئے، مسواک کاٹتے تھے اس میں سے خون نکل آتا تھا۔ پوچھیں جب ہانڈی پکاتے تھے ہانڈی میں سے خون نکلتا تھا۔ اتنا بڑا ظلم ہو گیا تاریخ میں۔ تو میرا بتانے کا مقصد یہ تھا، دیکھیں نا حضرت صالح علیہ السلام نبی ہیں، ان کی اونٹنی ہے، اللہ نے ناقۃ اللہ کہا، میری اونٹنی رب کہتا ہے۔ یہ نسبتوں کی بات۔ آپ اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں، جب وہ سبز لائٹیں آتی ہیں صفا مرہ میں، جتنا مرضی بڑا بادشاہ ہو، کوئی عالم ہو، کوئی فاضل ہو، سب دوڑ لگانا شروع کر دیتے۔ کوئی بات ہے اب کوئی دوڑ لگانے کا تو کیا، لیکن نہیں، اللہ نے کہا یہاں میری ایک بندی دوڑی تھی، نبی نہیں تھی، نبی کی ماں تھی، یہاں پہ دوڑی تھی، تم بھی دوڑو، قیامت تک لوگوں دوڑ لگاتے رہو گے تم۔ یہ نسبتیں ہیں۔ مقام ابراہیم پہ جاؤ، نفل پڑھو، وہاں کیوں اللہ کی نشانی بنا دی اللہ نے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے کعبہ کی کنسٹرکشن کی تھی، اللہ نے اس کو اپنی نشانی قرار دیا، وہاں پہ نفل آپ پڑھتے ہیں جا کے۔ یہ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ یہ نسبتیں ہیں بھائی، یہ نسبت کا احترام تھا کہ جنید بغدادی جو ہے وہ جو ہے سید الطافہ بن گیا، ایک سید کا احترام کیا، چڑی پلوان۔ میں کہتا ہوں چڑی پلوان ہے، گھر میں فاقہ ہے، سید زیادہ ہے، مختصر کر رہا ہوں، بڑا لمبا واقعہ ہے۔ تو وہ سوچتا ہے کہ میں بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، گھر میں فاقے کیا کرے۔ انہوں نے کہا بادشاہ کا پہلوان ہے رستم زماں، اس زمانے کا گاما پہلوان، انہوں نے کہا اس کے جا کے مقابلہ، بادشاہ کے دربار میں گیا، میں کشتی کرنا چاہتا ہوں آپ کے شاہی پہلوان سے۔ وہ کہا تم چڑی پلوان ہو، کیا کر رہے ہو، مر جاؤ گے، ایک دفعہ اس نے مارا مر جاؤ گے۔ انہوں نے کہا میری کشتی کروائیں، میدان میں پتہ چل جائے گا کون تگڑا ہے۔ میدان میں آ گئے، شور مچ گیا، سارا بغداد اکٹھا ہو گیا، لوگ ہنس رہے ہیں کہ اتنا چڑی سا بندہ اور اتنے بڑے پہلوان کے مقابلے میں۔ تو پہلوانوں کا اصول ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں نا جب یہ کشتی شروع ہوتی ہے تو ہاتھ ملاتے ہیں، جب ہاتھ ملایا تو کان میں کہا میں آل رسول ہوں، 3 دن سے فاقہ ہے، میری جوان بیٹیاں ہیں، تم آج جو ہے مجھ سے گر جاؤ، کل میں اپنے نانا کے حضور تمہاری سفارش کروں گا، تمہیں جنت دے دوں گا۔ بس جا کے ہاتھ ملا کے ایسے کیا، جنید وہ زمین پہ پڑا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا تیری ایسی تیسی، تم نے کیا کیا، بڑی سخت باتیں کی۔ انہوں نے کہا ایڈا کمزور نکلے، چڑی پلوان کو لوگ ڈگ پہ چلے گئے، گھر چلے گئے، رات کو سوئے، قسمت جاگ گئی جنید بغدادی کی، رسول اللہ تشریف لائے۔ آپ نے کہا جنید تو نے میری اولاد کی عزت کی ہے، قیامت تک کے لیے تمہیں اولیاء کا سردار بنا دیا ہے۔ آج جنید بغدادی آپ کو پتہ ہے نا، داتا صاحب کے چوتھی جگہ جا کے جو ہے حضرت داتا گنج بخش ابو الفضل خطلی مرشد، ان کے ابو الحسن کے شبلی، اور شبلی کے جنید بغدادی، میں شبلی کے بھی مزار پہ حاضری دی ہے، جنید بغدادی پہ گیا ہوں، وہاں جا کے یہ باتیں میں نے کی ہیں کھڑے ہو کے۔ بھائی یہ ادب، نسبتوں کا ادب کرنا سیکھو۔ یہ ان پڑھ لوگ جی ان کے موئے مبارک، ان کے نالین پاک فلاں۔ تو اس لیے میرے دوستو، آج میری بہنوں کو، بیٹیوں کو، سب کو میری یہ نصیحت ہے، ادب، بارگاہوں کا ادب، بزرگوں کا، بڑوں کا ادب، صحابہ کرام کا ادب۔ ہم تو تصور نہیں کر سکتے بھائی بزرگوں کا، صحابہ کرام کے تو وراء الورا، اولیاء کاملین کا۔ یہ کل کی بات ہے پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ نے ابھی سنا، کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، یہ کل کی بات ہے میاں شیر محمد شرفی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم تو ان لوگوں کا نام آتا ہے تو ادب سے اپنی گردنیں جھکا دیتے ہیں۔ ادب کرنا سیکھیں، یہ سازش ہے کہ لوگوں کے دلوں سے رسول اللہ کی محبت نکالی جائے۔ یہ جو نعتیں ڈانس کر کر کے یہ نعتیں پڑھ رہے ہیں، یہ فلمی انداز میں جو نعتیں ہو رہی ہیں، جو محافل میلاد تباہ ہو گیا، عورتیں کھڑی ہوئی جو ہے وہ ایسے ہے جیسے ڈانس کر رہی ہیں، وہ نعتیں پڑھ رہی ہیں۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ، میں کہتا ہوں یہ جو نعت خوان آتے ہیں ان کے منہ سونگا کرو، تبلے سرنگیاں پکڑے ہوئے ہیں، چمک چھلو لباس پہنا ہوا ہے، کوئی بیوی کا لباس پہن کے، کوئی بھابھی کا لباس پہن کے، کوئی اماں کا لباس پہن کے آ جاتا ہے، اور وہ عجیب و غریب شعر پڑھتے ہیں، بالکل جہالت آمیز شعر پڑھتے ہیں۔ وہ جو تقدس ہے، میں ختم کر رہا ہوں، تقدس کو ختم کرتے ہیں۔ اس لیے اس وقت ان سازشوں سے خبردار رہیں۔ کوئی آپ کے سامنے کوئی بات کرے اہل بیت اطہار کی شان میں، کوئی صحابہ کرام کی شان پاک میں کرے، تو اس کو کہو بھائی ہم نہیں یہ سننے، کیونکہ ان کے ساتھ بے ادبوں کے ساتھ بیٹھ کے بھی دیکھیں نا۔ آخری حدیث آپ نے کیا فرمایا، بڑا لمبے واقعات ہیں، المرء مع من حبہ، آدمی قیامت کے روز اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔
جو یزید سے محبت کرتا ہوگا وہ یزید کے ساتھ ہوگا، جو حسین سے محبت کرتا ہوگا ان کے غلاموں میں ہوگا۔ تو ہم تو ہر لمحے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ کی آل سے محبت کرتے ہیں، آپ کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے اولیاء سے محبت کرتے ہیں، حضور آپ کے غلاموں در غلاموں کو ہم جو ہے محبت۔ جامی نے کہا یار، ایک دفعہ کہہ دیا اپنی نعت میں، یا رسول اللہ میں بلال کا غلام ہوں، 100 مرتبہ توبہ کی۔ یا رسول اللہ جامی نے اتنی گستاخی کی، کہاں آپ کا بلال اور کہاں جامی؟ نہیں یا رسول اللہ، جامی کا غلام، اس کا غلام، اس کا غلام، اس کا غلام، ان کا غلام جامی ہے۔ جنہوں نے پائے ہیں مقامات انہوں نے ادب سیکھو۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا یہاں پہ، میری بہنوں بیٹیوں کا آنا یہاں پہ قبول فرمائے، اور یہ تہجد گزار بیٹیاں اوپر جو ہیں، پردہ دار بیٹیاں، آپ سوچ نہیں سکتے کتنی پڑھی لکھی ہماری بیٹیاں، انگریزی پڑھی ہوئی، باہر کی پڑھی، یورپ کی پڑھی ہوئی، تہجد گزار ہے۔ آج ہماری محافل ایسی بن گئی، لوگوں کو ہم دین سے بیزار کر رہے ہیں، نوجوان نسل کو ہم بھگا رہے ہیں دین سے۔ جب ہم گندی گالیاں دیں گے تو نوجوان جو ہے وہ کہتے ہیں یہ اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور تو یہودی کا اگر جنازہ جا رہا ہو تو تب بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انسان تو تھا نا۔ ہم اس نبی رحمۃ اللہ عالمین کے ماننے والے ہیں، ہمیں انداز رحمۃ اللہ عالمین اپنانا ہے۔ تو ان لوگوں کی نہ گفتگو سنا کریں، نہ یہ جہالت امیز گاتے ہیں۔ میں تو روز کہتا ہوں یہ وظیفے، بابا جی کی گھوڑی، فلاں نے ٹانگ توڑی اور فلانا یہ ہو گیا، اس طرح کے وظیفے اوٹ پٹانگ سی باتیں۔ وہ غوث الاعظم جو تھے وہ جا رہے تھے حضرت اللہ کے ساتھ، اور جنت میں اللہ تعالیٰ پھسل گئے، گرنے لگے تھے، حضرت غوث اعظم نے سنبھال لیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کفر کی باتیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اشرف وہ جو ہے چشتی رسول اللہ، میں 20 سال سے یہ چیخ رہا تھا کہ یہ باتیں بالکل غلط الحاقی ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، مانتے نہیں تھے، مولوی ڈیفینڈ کرتے تھے۔ اب 20 سال کے بعد یاد آیا، اب ماننے لگ گئے کہ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ان باتوں کو میں نے کہا کہ رسول اللہ غریب نہیں تھے۔ آپ نے دیکھا سیرت کی کتابوں میں، شاہ صاحب آپ کو میں اطلاع کر رہا ہوں، لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال پاک ہو رہا تھا تو آپ کی تلوار مبارک یہودی کے پاس جو تھی گروی رکھی ہوئی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اللہ کے محبوب سے زیادہ کوئی غیرت مند ہے؟ اس وقت 10 لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے، عبد الرحمن بن عوف کے گھر میں منو سونا پڑا ہوا ہے جو بعد میں کاٹا آروں سے۔ عثمان ذو النورین کے پاس کتنی اللہ نے دولت دی، دیگر صحابہ کے پاس کتنی دولت ہے۔ حضور نے اپنی تلوار جا کے یہودی کے پاس، یہودیوں کو تو جوتے مار کے کب کا نکال دیا مدینہ شریف سے۔ یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں اور منبروں پہ بیان ہو رہی۔ حضور غریب تھے، مائیاں آئیں دائیاں چلی گئیں، دیکھ کے غریبوں کا بچہ ہے۔ سب سے امیر ترین مکہ کے جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد تھے۔ حضرت عبد المطلب کے پاس سونا کتنا تھا تم اندازہ نہیں کر سکتے، میں واقعہ بیان سکتا۔ سب سے زیادہ اونٹ ان کے پاس تھے، 9 ملکوں میں ان کی تجارت تھی۔ یہ جو ہے نالائق لوگ یہ روز یہ واقعہ ہمیں سناتے ہیں لہ کے، دائیاں آئیں غریب سمجھ کے چھوڑ گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگیرداروں کی اولاد تھے بڑے، انہوں نے اللہ کی راہ میں سارا کچھ قربان کیا۔ ہر سال حج میں کون کھانے کھلاتا تھا؟ عبد المطلب۔ کون کھلاتا تھا؟ ابو طالب۔ ان کو غریب بنا دیا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ پھر اتنی جرت ہے کہ حضرت ابو طالب کے بارے میں گستاخی کرنا کہ وہ نعوذ باللہ اسلام پہ نہیں تھے، رسول اللہ کے والدین کریمین کے ایمان پہ شک کرنا۔ ایک مثال، ٹائم آج زیادہ ہو گیا، شاہ جی کی برکت سے، ان کی کرامت ہے۔ میں نے کہا تم میں سے کوئی، میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں، اوپر بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، ابھی میں نے چائے پلانی ہو آپ کو، گندا کپ آ جائے تو میں آپ کو پکڑاؤں، میں کہوں اس میں چائے پیئیں گے آپ کہیں گے نہیں جی نہیں، یہ تو گندا کپ ہے۔ آپ گندے کپ میں دودھ اور چائے نہیں پی سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نور ہیں، اس نور کو جس بطن پاک میں رکھا، کافر نجس ہوتا ہے تو نور اللہ کا جو ہے اس کو نجس جگہ پہ رکھا جائے گا؟ ذرا عقل کر لو۔ کبھی کافر کے لیے، کافر کی موت پہ کوئی افسوس کرتا ہے؟ 3 دن مسلمان کی موت، رشتہ دار کی بھی ہو تو 3 دن ہے نا سنت، افسوس کر سکتے، چوتھا دن نہیں کر سکتے۔ تو جس کے لیے 1 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام الحزن ہے، اس کے ایمان کے بارے میں تم شک کرو، کوئی شرم کرو۔ 1 سال پورا غمگین اللہ کے مصطفیٰ کریم رہے، 1 سال پورا۔ تو اس لیے ان بڑی ہستیوں، میں نے ایک مولوی سے پوچھا، میرے ساتھ بحث کرنے لگا، میں نے کہا بات ختم کرتے ہیں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود سامنے، میں نے کہا آپ اور میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی حضرت ابو طالب کی شان میں گستاخی کرے حضور خوش ہوں گے؟ کہہ لگا نہیں،
میں نے کہا چچا تو ابو لہب بھی تھا، اس کو تو کہا کہ یہ جہنم کا ایندھن ہے، قرآن نے فیصلہ کر دیا۔ تو ابو طالب کے بارے میں تم جب بات کرو گے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، کوئی شرم کرو، کوئی خیال کرو۔ تو بھائی ادب ہے بس دین۔ مجھے ایک دفعہ ایک چیف سیکرٹری فوت ہو گیا، میں نیپا میں پڑھا رہا تھا اسٹاف کالج میں، سارے افسر بیٹھے ہوئے تھے، 62-63 کلاس پڑھا رہا تھا، کھڑا ہو گیا، میں بھی لندن سے آیا تھا، بڑا بابو تھا اس زمانے میں، بڑی مجھ میں نے رکھی۔ کہنے لگا جی مجھے آپ ایک فکر میں بتائیں اسلام کیا ہے؟ میں کہا اسلام اول تا آخر ادب ہے، بس اسلام از اول تا آخر ادب ہے، بس ادب کرو، اور ماں باپ کا ادب، استاد کا ادب، بڑوں کا ادب، قرآن کا ادب، ملائکہ کا ادب، کعبے کا ادب، مدینہ کا ادب، ادب ہی ادب، گننا شروع کر دوں۔ تو یہ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، میرے دوستوں، میرے احباب، سب حضرات ادب سے دیکھیں۔ وہ جو مجذوب نے مجھے میدان عرفات میں کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، میدان عرفات میں شاہ جی مجھے ایک مجذوب ملا، منہ سے ریلیں ٹپک رہی ہیں اور وہ صحیح احرام بھی نہیں باندھ سکتا، ساتھ بندہ ہے، میں فاصلے پہ بیٹھا ہوں، میری عالیہ مرحومہ بیٹھی ہوئی تھی، کہتا اوے غازی، مجھے بڑا غصہ آیا، میں افسر تھا اور میں کہا بلایا کس نے؟ میدان عرفات ہی، خیر میں نے اب برداشت کیا، اوے غازی ادھر آ۔ میں چلا گیا، میری عالیہ نے کہا نانا کچھ نہ کہنا، چلے جاؤ۔ میں چلا گیا، پاس بیٹھا، کہتا تمہیں ایک بات سنانی ہے، ایک بات بتانی ہے، آدمی عمل سے گر جائے بچ جاتا ہے، آدمی عمل سے گر جائے بچ جاتا ہے، ادب سے گر جائے نہ بچتا۔ میں نے کہا بابا تو نے کتاب ہی لکھ دیتی ہے، آدمی عمل سے گر جائے بچ جاتا ہے، ادب سے گر جائے نہیں بچتا۔ بس یہ سبق اپنے دلوں پہ لکھ لو، ہم ادب والوں میں، اللہ ہمیں ادب والوں میں اٹھائے، قیامت کے روز ہمیں ادب والوں میں اٹھائے، بے ادبوں میں، گستاخوں میں نہ اٹھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ بالعالمین۔ سب حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، السلام کے
ریگولر محفل میں ہماری بہن شریک ہوگی مس ثانیہ سہیل کی والدہ محترمہ کا آج ہی انتقال ہوا، ان کے لیے خصوصی دعا مدد فرمائیں۔ مس شبنم محسن جو پہلے ہم نے نام کیا، ان کی 23 تاریخ ان کی خالہ کی ڈیتھ ہوئی تھی، آج وہ الحمدللہ اوپر تشریف لے کے آئی ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے۔ اور میرے کزن ایک دن پہلے محمد امین بہت ینگ ایج کے اندر ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ فوت ہو گئے، ان کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیں۔ اسی طرح ہماری اس محفل میں جن جن احباب نے اس جو ہے محفل کو ڈیکوریٹ کرنے میں، انتظام کرنے میں جو لوگ کوآپریٹ کرتے ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا فرمانی ہے۔ مسز افضال اور ان کے بچوں کی کامیابی کے لیے خصوصی دعا فرمانی۔ چودھری حبیب صاحب، یہ ہال ہے، یہ جو ہوٹل ہے، چودھری حبیب صاحب اور ان کی ساری مینجمنٹ اتنی محبت کے ساتھ آپ کے لیے اہتمام کرتی ہے، ان کے لیے دعا فرمانی ہے۔ چونیا میں جو شبنم محسن جو ہے، جو مسجد کے معاملے میں تھوڑی سی گڑبڑ ہے، دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتری فرمائے۔ اسی طرح پریز صاحب اور الطاف صاحب جو ہیں، یہ بہت ہمارے ریگولر اللہ محفل خیر بہت زیادہ کنٹریبیوشن کرتے ہیں۔ الطاف بھائی ہماری ریگولر ہفتہ وار محفل پاک میں جتنے مہمان آئے ہوتے ہیں ان کو خود اپنے ہاتھ سے روٹی بنا کے دیتے ہیں، ان کے لیے دعا فرمانی ہے۔ داؤد جو ہے صاحب بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا فرمانی ہے۔ اسلام آباد سے رضوانہ باجی اور ان کی بیٹیوں کے لیے دعا کے لیے کہا گیا، ان کے لیے دعا فرمائے۔ عمر یاد صاحب کے بیٹے کے پیپر ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے۔ اور جو حضرات انٹرنیٹ سے جن کی گزارشات ہیں اور جو لوگ مقروض ہیں، جن کے بچوں کے رشتوں سے پریشان ہیں، ان سب کے لیے خصوصی دعا فرمائے۔ ایک دفعہ علم شریف، 3 دفعہ سورہ اخلاص اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کے قبلہ کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا الہ العالمین، آپ کی توفیق، آپ کے کرم سے جو کچھ تلاوت قرآن حکیم کی گئی، جو اوراد و وظائف پڑھے گئے، اللہ کی جو ہمارے بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں نے دنیا بھر سے مختلف وظائف پڑھے، درود پاک پڑھا، قرآن حکیم کی تلاوت کی، اللہ کے میں سب کو تبرک کا اہتمام کیا، اپنی بارگاہ پاک میں قبول و منظور فرما۔ سب کا ثواب تحفتاً، ہدیتاً، عقیدتاً، عاجزاً حضور سید عالمین رحمۃ اللہ عالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علی قدر میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں جملہ انبیاء کرام، اہل بیت اطہار، امہات المومنین، خلفائے راشدین، اصحاب بدر، اصحاب احد، اصحاب صفہ، اصحاب کاف، اصحاب کربلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اولیاء کرام، جملہ سلاسل اولیاء کی ارواح مقدسہ کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اللہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ کرم فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ رحم فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حفاظت فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح فرما۔ اللہ کی بالخصوص غزہ، کشمیر، فلسطین کے، برما کے، ہندوستان کے مسلمانوں، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ جو لوگ ان پہ ظلم کر رہے ہیں ان کو تباہ و برباد فرما، ان کی نسلوں کو برباد فرما۔ اللہ کی بانی محفل حضرت میاں جی رحمۃ اللہ علیہ، اماں جی اسامہ صاحب کی والدہ، اور جن جن احباب کا ذکر اور جو ہماری بہنیں بیٹیاں دنیا سے چلی گئی، حافظ صاحب نے ابھی جن کے اسماء آپ کے سامنے لیے، اللہ کی سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، سب کو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ جتنے دوست احباب یہاں پہ بہنیں آئی ہیں اور جو لوگ دنیا بھر سے اس وقت ہمارے ساتھ دست بدعا انٹرنیٹ کے ذریعے، اللہ کی ان کے جو عزیز و اقارب، بزرگ، چھوٹے بڑے دنیا سے چلے گئے، ان سب کی کامل بخشش فرما، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ اللہ کی سب پہ اپنا خاص کرم اور فضل فرما۔ جتنے دوست احباب دست بدعا ہیں، سب بہنیں بیٹیاں دنیا بھر سے، اللہ کی ان سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، ان کی صحتوں میں برکتیں عطا فرما، ان کے رزقوں میں برکتیں عطا فرما، ان سب کو ہر قسم کی پریشانی، بیماری، رسوائی، تکلیف، عذاب، نقصان سے محفوظ فرما۔ اللہ کی جتنے دوست احباب محبت سے دور دور سے آئے ہیں، جہاں سے آئے ہیں، اللہ کی ان سب کے دامن مراد کو بھر دیں، ان کی دلی آرزوئیں پوری فرما۔ جو بچے طالب علم امتحان دے رہے ہیں ان کو امتحانوں میں کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرما۔ سید صاحب آج اتنی دور سے ہماری محفل پاک میں آئے ہیں، ججز حضرات آئے ہیں،
دیگر حضرات جو باہر سے اتنی دور سے سفر کر کے ہیں، اللہ کریم ان کو ہر قدم کے بندے اپنی رحمت سے نواز دے، اپنی نعمتوں سے نواز دے۔ اللہ کریم دار مخلصین کی خانقاہ کے لیے غیب سے مدد فرما دے۔ اللہ کریم سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما۔ اللہ کریم سب کو ادب کرنے والوں میں شامل فرما، ہمیں اللہ کریم ادب والوں میں شامل فرما۔ اللہ کریم پاکستان کے رہنے والوں پہ اپنا خاص کرم فضل فرما، پاکستان کو نیک دیندار دیانتدار حکمران عطا فرما۔ یہ جو مہنگائی کا عذاب آیا ہے، یہ جو فوق کا عذاب آیا ہوا ہے، اللہ کریم اس کو دور فرما دے۔ رحمت کونین کے صدقے سب کی مشکلات کو حل فرما دے۔ جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے لیے مناسب رشتے فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ کریم ان کو روزگار عطا فرما دے۔ روزگار والوں کے رزق میں برکتیں عطا فرما دے۔ سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سب کو تہجد گزار بنا دے، شب زندہ دار بنا دے، سب کو مستجاب الدعوات بنا دے۔ اللہ کریم باران رحمت نازل فرما دے۔ اللہ کریم اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں باران رحمت نازل فرما دے۔ اس محفل پاک میں جو کوئی تیرا مقبول محبوب بندہ ہے اس کے صدقے اللہ کی باران رحمت نازل فرما دے۔ ہماری کھیتیاں جل رہی ہیں، اللہ کی ہمارے شہر جل رہے ہیں۔ اللہ کی پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کو تباہ و برباد فرما۔ پاکستان کو دیندار غیرت مند حکمران عطا فرما۔ سارے عالم اسلام میں غیرت مند حکمران عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ہی و نور عرشہ ہی و زینت فرشہ ہی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک۔ اب آپ ابھی تشریف رکھیں، ایک چھوٹا سا اعلان، انتظامیہ سے گزارش ہے کہ اللہ کی چیئر آگے کر دیں۔ اعلان دو سماعت فرما لیں۔ ایک تو باہر